ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ظاہری علم ہے۔ جب ظاہری علم اور باطنی علم دونوں یکجا ہوتے ہیں تو ہی جا کے ہم دین کی اصل حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اور باطنی تعلیم کو آج کے اس دور میں باطنی تعلیم کو ہر بندے تک عام کرنا ہی گوشے سرکار کا مشن ہے۔ تو اسی مشن کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج روشناس بک جو کہ روحانیت کے حوالے سے ہے اور گوشے سرکار کی کتاب ہے، اس کی آج ایپیسوڈ نمبر 4 آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، جھوٹی ولایت کا دعوے دار بھی کمبخت اور سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جنہوں نے بغیر راہ سلوک یا بغیر اجازت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غوث و کتب بن کر پیری مریدی شروع کر دی، وہ لوگ سخت گمراہی میں ہیں اور مسلمانوں میں 72 فرقے بنانے اور تخم روحانیت ضائع کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آج اس دور میں ظاہری علم کی انتہا ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ بحث و مباحثہ، مناظرہ و مجادلہ، فرقہ بندی نکلا۔ لیکن باطنی علم، جس کی انتہا محفل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، ناپید ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں مسلمان اس علم کو جانتے اور کرتے تھے۔ مائیں ذاکرہ ہوا کرتی تھیں، بچہ پیٹ ہی سے ذاکر کا اثر لے کر آتا تھا۔ مائیں بچوں کو دودھ پلاتے سلاتے وقت اور لوریاں اللہ سے دیتی تھیں اور اس بچے کے نازک اندام اس اسم کو جذب کر لیتے تھے۔ جب بچہ ہوش و حواس میں آتا تو ذکر کی حلقوں میں خود بخود کھنچتا چلا جاتا اور ساتھ ساتھ تزکیہ نفس ہوتا رہتا۔ آج حقیقت اس کے برعکس ہے۔ گانا، ساز وغیرہ جن میں نفس کی غذا ہے کے ذریعے بچے کو سلایا جاتا ہے اور سینماؤں، تھیٹروں میں بچوں کو لے جایا جاتا ہے اور پھر وہ بڑے ہو کر اپنی نفسانی محفلوں کی بدولت شیطان کے مرید اور اعلی کار بن جاتے ہیں اور اپنی ساری عمر جانوروں کی طرح گزار کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ چوپاہوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں کا یہ ترجمہ ہے۔ لیکن شیطان کا مرید ہونے کے باوجود پھر دعوی امتی بھی کرتا ہے، چونکہ جس طرح نافرمان بیٹے کو باپ جائیداد سے لا تعلق کر دیتا ہے، اسی طرح نافرمان امتی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تعلق کر دیتے ہیں۔ ایسے نفسانی لوگ نفس کی اصلاح میں اگر لگتے بھی ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ نفس ان پر مکمل سوار رہتا ہے۔ جب تک کسی کامل کا سہارا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل نہ ہو تو کچھ نہیں بنتا۔ نفس امارہ والے کی نشانی یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بھی کسی طرح کا رنج و ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشی اور فخر محسوس کرتا ہے اور نفس لوامہ کا حامل گناہ کے بعد افسوس کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ نفس ملہمہ کے حامل سے اگر اتفاقاً کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے یا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مقدس ارواح یا ملائکہ کے ذریعے ڈرایا یا پھر اشارہ دیا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے حامل انبیاء اور اولیاء ہیں۔ نفس امارہ انسان کے اندر کتے کی شکل میں ہوتا ہے، نفس لوامہ گھوڑے کی شکل میں اور نفس ملہمہ بکرے کی شکل میں، اور نفس مطمئنہ اسی انسان کی شکل اختیار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے۔ تب وہ مرتبہ ارشاد پر فائز ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگتا ہے تو یہ شکلیں نفس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسے حالات خواب، مراقبہ یا مکاشفہ کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں۔ لطیفہ روح، سرکار فرماتے ہیں،
سلسلہ نمبر 2 لطیفہ نفس کے متعلق تھا۔ اب لطیفہ روح کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں خود کو دیکھوں۔ سامنے جو عکس پڑا تو ایک روح بن گئی۔ اللہ اس پر عاشق اور وہ اللہ پر عاشق ہو گئی۔ یہ واقعہ آدم کا جسم بنانے سے 70,000 پہلے کا ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اور اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اس روح کی تعظیم اور خود کی پہچان کی خاطر، میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ پھر اللہ نے اس روح کی تعظیم اور خود کی پہچان کی خاطر زمین و آسمان بنائے، حوریں، فرشتے سجائے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور زمین پیدا نہ کرتا۔ ترجمہ ہے یہ ایک حدیث کا، لو لاکھ لما خلقتا علل افلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان پیدا ہی نہ کرتا۔ پھر امر ربی ہوا اور عالم عنکبوت میں بے شمار روحیں پیدا ہو گئیں۔ پھر اللہ ان روحوں سے مخاطب ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، ترجمہ الستو بربکم، یعنی ترجمہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، یعنی ہاں۔ پھر ان کو دنیا اور اس کی لذات دکھائی گئیں۔ بہت سی روحیں دنیا کی لذات کی طلبگار ہوئیں اور بہت سی اللہ کی طلبگار ہوئیں۔ ان کا اقرار ان کی تقدیر ازل بن گئی۔ اب روحوں کو دنیا میں ظاہر کرنے اور ان کے اقرار کا امتحان لینے کے لیے مٹی کا بت بنایا گیا۔ اس میں روح ڈالی، حرکت شروع ہو گئی اور اس کے ذریعے انسانوں کے روپ میں روحیں زمین پر آنا شروع ہو گئیں۔ جب آدم علیہ السلام کی روح جسم میں داخل ہوئی تو اس نے یا اللہ کہا تھا، اور سینے کے دائیں جانب اس نے اپنا مسکن بنا لیا، اور یہی ذکر روحوں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو اس کے خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے، اور پھر خون کو بڑھانے کے لیے روح نباتی پڑتی ہے۔ 6 ماہ کے بعد روح حیوانی پڑتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان روحوں کا تعلق ناسوت سے ہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روح انسانی نظام قدرت کے تحت عالم عنکبوت سے لا کر بمائے لطائف کے ساتھ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق صرف انہی روحوں سے ہے۔ جسم چلنے پھرنے کے لیے روح کا محتاج تھا، اور روح خوراک کے لیے جسم کی محتاج ہو گئی۔ عالم ناسوت صرف جنات کے لیے تھا۔ یہاں کی آب و ہوا میں ان کے مزاج کے مطابق نار تھی۔ وہی نار غذا اور سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوئی۔ عرصہ بعد لطیفہ قلب کو کمزور یا ختم کرنے کے بعد روح تک پہنچی۔ عرصہ بعد لطیفہ قلب کو کمزور یا ختم کرنے کے بعد روح تک پہنچتی، اور ایک دن روح بھی سراپا نار یعنی شیطان بن گئے۔ اس کے 52 لطائف مر گئے اور لطیفہ نفس کے جثے طاقت پکڑ گئے۔ مرنے کے بعد روح تو برزخ میں چلی گئی۔ سوری، پروناؤنسیشن میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ میں بولتے وقت جو ہے وہ کچھ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح تو برزخ میں چلی گئی، لیکن وہی نفس کے جثے شیطان کے ٹولے میں مل کر مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے لگے، جن کو بدروحوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناری غذا کے ساتھ جب ناری کلمات کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو وہ جادوگر بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر تمام رحمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور شیطانی اور حیوانی طاقتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اس وقت اس کی نسبت اور دوستی ابلیس اور اس کی قوم سے ہو جاتی ہے، جن کے ذریعے
وہ عجیب عجیب تماشے دکھاتا ہے، لوگوں کو نفع و نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی ہوا میں اڑتے ہیں اور کئی پانی پر بھی چل سکتے ہیں۔ ان کا نفس امارہ بن جاتا ہے۔ نفس امارہ کافروں میں ہوتا ہے اور یہ بھی مثل کافر ہی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں میں خوف خدا، خوف قبر سب ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اور مخلوق کو ستا کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے جسم جو نہ ناری کلمات پڑھتے ہیں اور نہ ہی نوری کلمات پڑھتے ہیں، ان کی روح بھی دن بدن کمزور ہوتی رہتی ہے۔ ان کے معاون لطائف بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ نفس کا تسلط ہو جاتا ہے۔ چونکہ ان میں کچھ رحمانی طاقتیں دبی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی خوف خدا بھی آتا ہے، عبادت کا خیال بھی آتا ہے، لیکن غلبہ نفس کی وجہ سے ارادے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر کچھ عبادت کر بھی لیں تو قلب کا منہ بند ہونے کی وجہ سے روح تک نہیں پہنچ پاتی۔ ان کی عبادت بھی بے لذت اور بے کیف ہی ہوتی ہے۔ انہیں اگر کوئی کامل مل جائے تو ان کی تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ ایسی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، اور اتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ ویڈیو کو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن ٹائم کی شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یوٹیوب پر ہم اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ اپلوڈنگ کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کا پارٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ ضرور شیئر کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی سے اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اتنی محنت کے بعد جو ہے ویڈیو بنتی ہے تو تھوڑی سی اپریشیشن، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لازمی اپنے فرینڈز میں اور فیملیز میں اس کو شیئر کرنا ہے صدقہ جاری سمجھ کر، اور تھوڑی سی اپریسیشن کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اتنی محنت کے بعد جب ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کی جب کامنٹس پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دل جو ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو بنانے کا پھر اور بھی مزہ آتا ہے۔ تو صبح انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی جائے گی، اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اتنی ہی ایکسائٹیڈ ہوں جتنی آپ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں، دیکھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے۔ تو لاسٹ میں دعا کرتے ہیں کہ سرکار، ہم نہیں جانتے ہمارا شمار کن روحوں میں سے ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے نفس کا شمار جو ہے وہ کون سے والے نفس سے ہوتا ہے، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ادنا سے غلام ہیں۔ سرکار، ہمیں اپنے دامن سے کبھی جدا نہ کیجیے گا۔ یہی ہے آج کی دعا۔ جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں سب کو میں یہ کہوں گی، سرکار کسی کا دل جو ہے وہ رب کے نام سے خالی نہ ہو، کیونکہ سرکار کا ہی کہنا ہے کہ مجھے خالی دل اچھے نہیں لگتے۔ سرکار، ہم گناہ گاروں کے دل پر بھی اس میں ذات اللہ نقش کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔